یہ اللہ ہے، اس اللہ کو ہم نے بھلا دیا، اس اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اولادیں مانگی جا رہی ہے اور غیروں سے بارش طلب کی جا رہی ہے۔ وہ جو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ اللہ کے غیر سے مانگا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، تم نے جھوٹ بولا ہوگا، میری ذات کی قسم میں تمہیں معاف کر دوں گا، دنیا میں جتنے گناہ کیے ہوں گے تم مجھ سے امید کرتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے رب میری الوہیت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، میری کبریاء کی قسم، اگر تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی شرک کیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ شرک سے دور رکھیں۔ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی اس کا، اور پوری دنیا مل کر ایک آدمی کو راحت پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے ایک لمحہ نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو راحت نہیں پہنچا سکتی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی، اللہ تو انسان کو مارے گا پھر قیامت کے دن کیسے کھڑا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ بات سنی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ بات فقط آئی تو وہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کہا بہت لمبا سفر ہے، وہیں اس درخت کے ٹیک لگا کے یوں بیٹھ گئے اور جس خچر پہ جو سوار تھے اس خچر کو ایک درخت پہ باندھ دیا اور ان کی تھیلی میں جو کھانا تھا اس کو نکالا، روٹیوں کے کچھ ٹکڑے تھے اس کو توڑ کے یوں رکھا اور کچھ انگور کے گوشے تھے، انگور کے گوشوں کو نچوڑ کر اس روٹی پہ نچوڑ دیا اور رکھ دیا کہ یہ تھوڑی دیر بعد گل جائے گا، پھر میں اس کو کھا لوں گا۔ اور تھوڑے یوں درخت کے یوں ٹیک لگائے، نیند آ گئی، سو گئے۔ اور کتنے سال سوئے؟ 100 سال تک سوئے۔ کتنے سال سوئے؟ 100 سال تک سوئے۔ 100 سال بعد اللہ رب العزت نے اٹھایا، فرمایا میرے نبی بتاؤ کتنا سوئے؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ میں جب سویا تھا تو سورج یہاں تھا، اب اٹھا ہوں تو سورج یہاں ہے، یہ 1.5-2 گھنٹے سویا ہوں۔ کہ انظر الی حمارک، تمہارے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کو دیکھا ہڈیاں بکھری ہوئی، ہڈیوں کے پرزے بکھرے ہوئے، پاؤں ادھر پڑا ہوا ہے، اگلے پاؤں ادھر پڑے ہوئے ہیں، سر کی ہڈیاں ادھر پڑی ہوئی ہے، پورا حمار، پورا خچر بکھرا پڑا ہے۔ انظر الی طعامک لم یتسن، جب طعام کو دیکھا، کھانے کو دیکھا، بالکل تر و تازہ، گویا کہ ابھی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزیر ہم نے آپ کو 100 سال سلایا ہے۔ فرمایا اپنے خچر کی طرف دیکھو، خچر کو دیکھا، کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا اور اس کی ہڈیاں اٹھی، جہاں جہاں بکھری ہوئی پڑی تھی سب اب خود بخود اٹھنے لگی اور ایک دوسرے میں جوائنٹ ہونے لگی، پورا ہڈیوں کا پنجرا تیار ہو گیا۔ پھر اس پہ گوشت چڑھنے لگا، پھر گوشت چڑھ گیا اور پھر اللہ نے اس میں طاقت بخشی، پھر اس میں جان بخشی، پھر وہ ایک آواز نکال کے کھڑا ہو گیا، خنجر تیار ہو گیا۔ فرمایا عزیر میرے نبی کل قیامت کے دن ہم انسان کو اسی طرح کھڑا کریں گے۔ کوئی اگر جل کے راکھ ہو جائے اور یہ وصیت کر جائے کہ ہمیں جلا دیا جائے اور ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، دریاؤں میں بہا دیا جائے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے میری الوہیت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، میری کبریاء کی قسم، میں ذرے ذرے کو جمع کروں گا، ذرے ذرے کو اکٹھا کروں گا۔ تم چاہے تم جل کر راکھوں کو اڑا دو، دریاؤں اور سمندروں میں بہا دو، میں ایک ایک قطرے کو اکٹھا کر کے میرے سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتاؤ جوانی کہاں خرچ کی،
मैं पूछूंगा बताओ माल कहां से कमाया, मैं पूछूंगा बताओ माल कहां खर्च किया, मैं पूछूंगा बताओ बुढ़ापा कहां खर्च किया, बताओ मैंने जो कलमा दिया उसकी तुमने क्या कदर की, बताओ मेरी नमाज का क्या हुआ, मेरे रोजों का क्या हुआ, मेरे हज का क्या हुआ, बताओ मैंने जो जिंदगी बख्शी उस जिंदगी का तुमने क्या किया। एक एक पाई पाई का हिसाब लूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारा ठिकाना, फिर तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगा। ये अल्लाह है, इस अल्लाह से कभी हम गाफिल ना हो, उस अल्लाह को हमेशा ध्यान में रखें, उस अल्लाह का यकीन हमेशा अपने दिल में रखें। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो हमारे ये जो हाथ की रग है इस रग से भी ज्यादा हमसे करीब है अल्लाह। अगर तुम दो हो, तीसरा तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, तुम अकेले हो, दूसरा तुम्हारा रब है, तुम तीसरे हो, चौथा तुम्हारा रब है। वो तुम्हें रात में भी देख रहा है, वो तुम्हें दिन में भी देख रहा है, वो तुम्हें रात के अंधेरों में भी देख रहा है, वो तुम्हें बंद कमरे में भी देख रहा है, वो तुम्हें पर्दे के पीछे भी देख रहा है, वो तुम्हें हर हाल में, हर आन हर बान तुम्हें देख रहा है। उस अल्लाह का इस्तेहज़ार हमेशा हमें रहना चाहिए। तुम रात को सोते हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुबह उठकर फजर को छोड़ रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, फिर दोपहर में दुकान के चक्कर में जोहर को छोड़ रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, फिर असर में ग्राहक के चक्कर में असर को छोड़ रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, और शाम को खाने के चक्कर में मगरिब को छोड़ रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, फिर रात को ईशा के वक्त नींद के चक्कर में ईशा छोड़ रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, माल के लालच में नाप तोल में कमी कर रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, अपने सामने वाले को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, बच्चों को खुश करने के लिए शरीयत के खिलाफ उनसे काम करवा रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, अपनी बच्चियों को बेपर्दा घुमा रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, अपने बच्चों की तरबियत अंग्रेजों की तर्ज पर कर रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, तुम लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है, तुम अपने मफाद के लिए क्या जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह उसको भी देख रहा है। वो ना छोड़ा है, वो ना छोड़ेगा, वो पाई पाई का हिसाब लेकर तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा।